وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورة الاعلی مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، سورۃ الاعلی یہ مکی سورت ہے اور اس سورت میں 19 آیات ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے اس سورت کے شروع میں اپنے کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند و برتر پروردگار کی پاکی بیان کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں اور اس آیت میں یہ خطاب فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اگرچہ کہ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس آیت میں عموم ہے۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے تو پورے ادب کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مربی ہے، محسن ہے، مالک ہے، معبود ہے، رازق ہے، اور ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا ہے۔ جب ہمارے زبان پر اللہ کا نام آئے تو پوری عقیدت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اور پوری عظمت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان ناموں سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ بہت سے لوگ اسماء حسنی جو اللہ کے نام ہیں، مثلا رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، جب نام رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے
تو لوگ نام رکھ لیتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفار، لیکن جب بلانے کا مرحلہ آتا ہے، جب بلاتے ہیں تو عبدیت کے بغیر بلاتے ہیں، رحمان، رحیم اور غفار کہہ کر بلاتے ہیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے گناہ لازم آتا ہے، چونکہ یہ اللہ کے نام ہیں. عبدیت کے ساتھ بلایا جائے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، اس طریقے سے بلایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ اپنے بلند و برتر پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا. خلق کہتے ہیں کسی چیز کو سابقہ مادے کے بغیر وجود میں لانا. اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا، یہ کائنات، یہ حشرات الارض، انسان، جمادات، نباتات اور جتنی چیزوں کو وجود بخشے ہیں، یہ بغیر کسی سابقہ مادے کے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جس نے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا بغیر کسی سابقہ مادے کے. فسوا، پس ٹھیک پیدا کیا. جو اعضاء اور جو شکل، جو ہیئت انسانوں کو، جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ ٹھیک ٹھیک عطا فرمائی. سوا کہتے ہیں برابر، برابری کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر چیز کو ہم نے برابر برابر بنایا. انسان کو جو ہاتھ عطا فرمائے، دو پیر عطا فرمائے اور بہترین چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ہاتھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پور لگا دیے، اس کے اندر ایسے جوڑ لگا دیے کہ جس کی وجہ سے ہاتھ مڑتے ہیں، اور پیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا جوڑ لگا کے رکھا ہے جس کی وجہ سے پیر مڑتے ہیں. اور دنیا میں جتنے جانور ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. والذی قدر فہدی، اور جس نے تجویز کیا، فہدی، پس راستہ بتلایا، پس ہدایت دی. یہاں ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو جو وجود بخشا ہے، ایک خاص اندازے کے مطابق اور ایک خاص تجویز کے مطابق اللہ نے ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے. اور ہر ایک کے ذمے ایک ڈیوٹی لگا دی کہ کس کا کام، کس کو کیا کام کرنا ہے اور کس کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے تجویز کر دیا. آسمان برابر کام کر رہا ہے، زمین برابر کام کر رہی ہے، سورج یہ برابر کام کر رہا ہے، روشنی بکھیر رہا ہے، ستارے اپنے وقت پہ نکل رہے ہیں. یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ برابر چل رہا ہے. دن کا آنا اور رات کا جانا، اور رات کا آنا اور دن کا چلا جانا، موت اور زندگی، یہ جو نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے اور ہر ایک کو اپنے کام میں لگایا ہے، اور راستہ بھی بدلا دیا ہے. ڈیوٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے ہر ایک کی، اور ہر ایک اپنی ڈیوٹی کو اچھی طریقے سے انجام دے رہا ہے.
والذی اخرج المرعى، اور جس نے زمین سے چارے کو نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ جس نے زمین سے چارے کو نکالا۔ جب زمین سے گھاس اگتی ہے اور گھاس نکلتی ہے، اس کے نتیجے میں جانور اس گھاس کو کھاتے ہیں اور ان جانوروں کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ جانور انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان جانوروں سے خدمت لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین سے چارے کو نکالا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پس اس کو ایک کالا کوڑا بنا دیا۔ جب زمین سے گھاس نکلتی ہے تو سرسبز و شاداب اور خوشنما اور دیدہ زیب دکھائی دیتی ہے، آدمی کو اس کی طرف دیکھنا بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، طبیعت چاہتی ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب کچھ دن اس پہ گزر جاتے ہیں تو پھر وہی گھاس پیلی پڑ جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے اور استعمال کے قابل نہیں ہوتی، جانور اس کو نہیں کھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو کالا کوڑا بنا دیا۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے اور اس فرض منصبی کو سمجھا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، پس ہم آپ کو اس طرح قرآن پڑھائیں گے پس آپ نہیں بھولیں گے۔ ہوتا ایسا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی کوئی آیت لے کے حاضر ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے تھے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل کے چلے جانے کے بعد وہ آیت میرے ذہن سے چلی جائے اور میں بھول جاؤں۔ یاد کرانا اور یاد رکھنا اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، آپ کو یاد دلانا اور یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس اور بے مثال، عظیم الشان، لازوال، ثقالت سے بھرا ہوا کلام، وزنی کلام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان سے رہیے، بے فکر رہیے، اس کو یاد کرانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ الا ماشاء اللہ، مگر جس قدر اللہ چاہے، مگر جس قدر اللہ کو منظور ہو، یعنی قرآن مجید کو یاد کرانا یہ ہمارے ذمہ ہے، پس آپ نہیں بھول پائیں گے مگر جس قدر اللہ چاہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں۔ پہلے ایک حکم ہوتا تھا، جب کوئی دوسری آیت جب نازل ہوتی اس کے خلاف ہوتی تو وہ آیت منسوخ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ قرآن کو نہیں بھولیں گے مگر جس قدر اللہ چاہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی مصلحت اور کی وجہ سے اور کسی حکمت کی وجہ سے آپ کوئی آیت پڑھتے اور پڑھنے کے بعد بھول جاتے کسی مصلحت کی وجہ سے، اور روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کسی سورہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اس میں سے ایک آیت آپ سے چھوٹ گئی تو کاتب وحی وہاں موجود تھے،
وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نبی آپ سے ایک آیت چھوٹ گئی ہے، کیا یہ منسوخ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی اور مجھے وہ آیت میں نہیں پڑھ سکا اور میں بھول گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ یاد کرانا تو ہمارے ذمے ہے، لیکن جس قدر اللہ چاہے تو کسی حکمت اور کسی مصلحت کے پیش نظر کوئی آیت آپ سے یاد نہ ہو اور بھول جائے تو یہ الگ بات ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظاہر کو بھی جانتا ہے اور مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے. دونوں بھی چیزیں اللہ کے لیے برابر ہیں، علانیہ اور مخفی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے. یہاں پہ یسرا سے مراد اسلام ہے، شریعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی بن گئی تھی کہ اسلام پر چلنا، اسلام پر عمل کرنا آپ کی طبیعت بن گئی تھی. آپ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اسلام پر اور اسلامی احکامات پر عمل کرتے تھے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ مند ہو. نصیحت فائدہ مند ہی ہوتی ہے. کسی آدمی کو خیر کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، دعوت و تبلیغ کی طرف بلانا، نیک راستے کی طرف بلانا، یہ تو اچھا کام ہے. فی نفسی ہی نصیحت میں خیر خواہی ہوتی ہے، لیکن اس نصیحت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جن کے سامنے آخرت پیش نظر ہوتی ہے وہی لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر آدمی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو سمجھاتے تھے دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ اور ایک اللہ کو مانو اور اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاؤ. لیکن وہ کفار و مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، سنتے، خیر والی بات کو سنتے، لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں اتارتے اور اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے. تو معلوم یہ ہوا کہ نصیحت فی نفسہ ہی اس کے اندر خیر ہوتا ہے، اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور رہتا ہے، نصیحت سے دور رہتا ہے وہ شخص جو بدبخت ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، محروم ہے. ایسا شخص نصیحت سے دور رہتا ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ میں پہنچے گا، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. جہنم کی جو آگ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کبریٰ سے تعبیر فرمایا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی آگ یہ نار صغریٰ ہے اور جہنم کی آگ یہ نار کبریٰ ہے.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس میں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ جب وہ جہنم میں جائے گا کافر اور مشرک، تو نہ اس جہنم میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، بالکل پریشانی کے عالم میں ہوگا، صعوبتیں اور فرشتے اس کو تکلیف دے رہے ہوں گے، اور ہمیشہ وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ قد افلح من تزکا، آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کیا، عقائد باطلہ سے، کفر و شرک سے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھایا، وہ شخص کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیا اور پس نماز پڑھا۔ فصلہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں نفل اور فرض نمازیں سب داخل ہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں فصلہ سے مراد عید کی نماز ہے، تو ظاہر ہے جو عید کی نماز بھی ہے وہ بھی یہ نماز ہی کے اندر آتی ہیں، چاہے وہ نماز سنت ہو، نفل ہو یا فرض ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے کافروں مشرکوں، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی بہاریں، اور اس کو دیکھ کر تم رال ٹپکاتے ہو اور اس پر اپنا دل دے بیٹھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہی سب کچھ ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب یہ ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی اور اس کے بعد جب تم قبر میں جاؤ گے تو اس وقت پتہ چلے گا، وہ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو اس وقت تم کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سی زندگی بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور دیر پا ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے آخرت کی، کبھی وہاں انسان کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ انسان کو وہاں رہنا ہے۔ ظاہر ہے جب مومنین جنت میں جائیں گے تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کافر اور مشرک جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ مضامین اگلے صحف میں، اگلی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحف میں اور ان کی کتابوں میں یہ مضامین موجود ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے سورۃ الاعلیٰ کے جو مضامین ہیں یہ مضامین حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحائف میں اور ان کی کتابوں میں موجود ہیں، یا پھر بل تؤثرون الحیات الدنیا والا جو مضمون ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی بہتر اور دیرپا ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہ مضمون حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ان کی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ بہرحال سورہ اعلیٰ کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔